وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا بحمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرم توبہ. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اس خالق و مالک نے آج دے اس عظیم اجتماع کے اندر حاضری دی سعادت عطا فرمائی. دو عظیم عنوانات کے تحت یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے. سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور اس سے مبارک اللہ دے ایک نیک ولی کامل دونوں عنوانات کے مطابق کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مجھ تو پہلے استاذی اور استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد یونس صاحب زیدہ شرفہ تھوڑے نال مخاطب سن. اس کو پہلے انتہائی خوبصورت گفتگو حضرت فرما رہے سن جنہاں کی گفتگو کے اندر یقیناً 2 منٹ میں لیٹ آ جاتا تو میرے واسطے بھی بہتر ہوگا, تھوڑے واسطے بھی بہتر ہوگا. بہت خوبصورت انداز کے نال کچھ سمجھانے کی کوشش فرما رہے سن. تو جید علماء کرام تشریف فرما رہے استاد الفاظ عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب. اللہ پاک کی نبی عمر دے صحت اندر برکت فرمائے. گرامی کے حضرات بغیر کسی تمہید تو چکے وقت کافی ہو چکے ہیں.
چند گزارشات کرنی نے. اس گزارش کے نال میں تسی بولتے رہو گے تو میں جلدی جلدی اگے ٹریا رہا گا, ٹائم بھی بچے گا تو کچھ گل بھی سمجھا پاواں گا. قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے سن اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سچے محب سن. اگر سوکھے لفظ یہ کہیے نا ایک پیر انہوں کا منڈی فیض آباد ہوتا سی تے دوجا انہوں کا پیر مدینہ شریف ہوتا سی تے گل غلط نہیں. وہ فرماندے ہوتے سن جدو واپس آنے سن میں اگلی منظوری لے کے آئے تے آنے انہوں نے اگلے سفر کی تیاری شروع ہو جاتی سی. اور میں ابتدا یہ تو کراں گا کہ ایک دوستیاں نے ساڑیاں اے یاریاں نے ساڑیاں مطلب نہیں. جدو جیویں مطلب بدلتا رہے یار بدلتے رہے. بچپن دے یار ہور سن, جوانی دے ہور سن, کاروبار دے ہور سن, پڑھائی دے ہور سن. اے یاریاں بدل دیا نے کیونکہ اے یاریاں اسی اپنے فائدے واسطے کرتے ہیں تے جڑی یاری فائدے واسطے ہوگی وہ جھوٹی ہوتی ہے تے دیر پار نہیں ہوتی, وہ زیادہ چلتی نہیں. لیکن کچھ یاریاں دنیا تے انج دیاں بھی جو سنے ہو جڑے اس دنیا وچ آ کے نہیں بندیاں بلکہ میرے کہہ دیو انہاں دی روح دے درمیان رب و محبت کا تعلق قائم کر دیتا ہے کہ جنہوں دنیا تے آن ملاقات ہوئے تے پہمیں نہ ہوئے انہاں دی محبت تے یاری قائم رہتی ہے تے زندگی وچ کبھی ملاقات ہوئے تے انج لگتا ہی نہیں جنہیں پہلی ملاقات ہے. وجہ صرف ایک کہ ہوتی ہے کہ عالم ارواح دے وچ انہاں دی روح دا بھی آپس وچ پیار ہوتا ہے. تے حافظ محمد طفیل رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابا جی دی ظاہری طور پہ نہ بچپن نال گزریا نہ تعلیمی دور نال گزریا نہ انہاں دی کوئی رشتہ داری نہ کوئی واقفیت, لیکن جدوں ملاقات ہوئی پھر انج دا پیار پیا کہ سانو اس ویلے تے سمجھ نہیں آئی. پر آج میں پوری بصیرت دے نال گل کہہ سکدا کہ حافظ طفیل صاحب تے ابا جی دا روحانی تعلق سی جڑا عالم ارواح پر تریا تے آج بھی قائم ہے. سارے محبت نال کو سبحان اللہ. گرامی کا ناظرین ایک کے تعلق جڑا مطلب نال جڑا کسی فائدے واسطے, ایک وہ تعلق ہے جڑا عالم ارواح اور روح دا درمیان وچ آپس وچ حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مدینے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یہ جناب والا عالم ارواح تو نصیب سی. اے جن بزرگ نے قبلہ محقق اسلام شیخ الحدیث و تفسیر الحاج علامہ محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہوئے, قبلہ حافظ طفیل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہوئے, یا قبلہ ابا جی کی ذات ہوئے, یا ایتھے بیٹھے کے علماء ہو اور جڑا دین واسطے دینی علوم واسطے بندہ راہ خدا دے نکلتا ہے. اے گل یاد رکھنا اے فیصلہ ماں پیو دا نہیں جے ہوتا, اے دنیا وچ کسی دا فیصلہ نہیں, اے ازل وچ رب فیصلے فرما چھڈے نے اور جڑا انتخاب رب رسول نے فرما لیا ہے اونوں ہی رب اس دنیا وچ بھی دین پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتا ہے. گرامی کے حضرات اے عالم ارواح تو روح چنیاں گئیاں, رب جنہوں پسند کر لیا, جنہوں قبول کر لیا اپنے دین دی خدمت واسطے, اپنے قرآن دی خدمت واسطے, اپنے محبوب دے فرمان دی خدمت واسطے. اے ازل تو انتخاب ہے. لہذا اے سوچ جنہی آج انگریز نے ساڑھے معاشرے دے اندر پیدا کر دیتی, وہ سوچ بھی کسی وجہ تو پیدا کی گئی. گرامی کے حضرات بر صغیر پاک و ہند جنہوں انگریز آیا کہ آج جنہیں لوگ تھوڑے اسمبلیاں بیٹھے نے, جنہیں وڈیرے نے, جنہیں جاگیردار نے, اے او نے جنہوں نے
مسلمانوں نال غداریاں کیتیاں انہاں دے بڑیاں نے مسلمانوں نال غداریاں کیتیاں انعام وچ انگریزاں کولوں جگیراں لئیاں اج اے جاگیردار نے اج سرمایہ دار نے اج عزت دار نے لیکن انگریز خود لکھ گیا اور پڑھو تے صحیح کدی تاریخ انگریز کہندا ہے جو اسی پر صغیر وچ آیا سانو خطرہ کسی کولوں نہیں کیونکہ کسی نے ساڈی اکھ وچ اکھ پان دی ضرورت نہیں کیتی کسی دی ایڈی ضرورت نہیں سی جڑا ساڈے سامنے کھلو کے گل کر سکے انگریز کہتا ہے ساڈے سامنے اگر کوئی کھلوتا تے دین دا طالب علم کھلوتا یا عالم ربانی کھلوتا ایک انگریز لکھتا ہے دلی تو لے کے پشاور تک سڑک دی دونوں سائڈاں تے درخت لگے سن تے کوئی ایک درخت جڑا نہیں سی جدے نال کسی عالم دی لاش نہ لٹک رہی ہوے او علماء جانا دے گئے نبی دا دین بھی بچا گئے تے پر صغیر پاک و ہند مسلماناں تے او احسان کر گئے کہ سو قیامت تک اسی انہاں دا شکریہ ادا کردے رہیے تے شکریہ ادا نہیں کر سکتے یہ ساڈے تے مسلط ہو گئے جناب جگیردار گرامی کے حضرات گرامی کے حضرات انگریز نے بڑا زور لایا علماء کو ڈراوے دیتے سزاواں دیتیاں کالے پانی دی سزاواں جناب والا کالے پانی دی سزاواں دیتیاں گئیاں توپ دے اگے بن کے علماء کو کھولے چلائے گئے چیتھڑے علماء دے اڑ گئے درختاں دے نال علماء دی لاشاں لٹکائیاں گئیاں وجہ کی سی کہ اے علماء تسی جہاد دی گل چھڑ دیو اے علماء تسی ساڈی مخالفت چھڑ دیو اسی تانوں خطاب بھی دیاں گے اسی تانوں پیسے بھی دیاں گے اسی تانوں عزت بھی دیاں گے اسی دنیا وچ تہاڈا علم بھی بھیجاں گے تہاڈی کتاباں چھاپاں گے دنیا نوں پتہ لگے گا تسی کتنے بڑے سکالر ہو لیکن صدقے جاواں انہاں علماء تو جنہاں دا انتخاب رب رسول نے کر لیا سی اور انہاں جاناں دے مار چھڑیاں لیکن اسلام دے سودے بازی نہیں کیتی انگریز نے جو دیکھیا میں کیا ہے انہاں لوگاں کو جنی دیر علماء کو دور نہیں کران گے اونی دیر ساڈی دال نہیں گلن لگی پھر لارڈ میکالے نے ایک نظام تعلیم دیتا وہ نظام تعلیم نے دیتا انہیں لکھیا انہیں کیا اگر میرے نظام تعلیم کے مطابق اس خطہ زمین دے لوگاں دینا دے تعلیم دیو کہ پھر ایک وقت آئے گا جنہوں انہاں کا نام تے محمد یوسف ہوئے گا نام تے محمد عمران محمد خلیل ہوئے گا نام تے محمد ابراہیم محمد اسماعیل ہوئے گا نام تے حسنین ہوئے گا نام تے ابو بکر عمر و عثمان ہوئے گا نام تے علی ہوئے گا نام تے حسن و حسین ہوئے گا نام تے ابو ہریرہ ہوئے گا لیکن اے تعلیم پڑھن تو بعد انہاں دی مثال ساڈے والا ہوئے گا انہاں دی سوچ ساڈے والی ہوئے گی اے مسلماناں دے گھر چمبر گے ضرور لیکن مسلمان رہن دیا کہ نہیں صرف ساڈا نظام تعلیم نافذ کرتے ہو ساڈے حکمراناں نے انہاں دی سازش کو نہ سمجھیا انہاں دا نظام تعلیم نافذ کر دیتا گیا آج نام محمد ابراہیم لیکن قرآن دی مخالفت نام محمد اسماعیل لیکن نبی نے فرمان دی مخالفت نام حسنین لیکن قرآن و سنت دی مخالفت اور بولی غیرہ بھی بول دے دے نام مسلمانہ والے نے اے لارڈ میں کالے دی سازشی جڑی کامیاب ہو گئی اس پرفدن دور دے اندر بھی کچھ اجلے لوگ ہیں جے اجنہ رو رب چھوڑنے آئے وہ توڑی اکرانہ بھی سن دے رہے تے توڑے بچے کو قرآن بھی پڑھا دے غصہ نہیں کرنا ناراض نہ ہونا اے جنہیں بیٹھے کی دیں گے اپنے علماء جنہیں میرے بھی بیٹھے اپنے دلوں کو سکی دیں گے علماء تانے گلہ اس پہ علاوہ ہی کچھ دیتا لے کر اور جی مولوی کھا گئے جی مولوی ویلے پہ کے کھا گئے جی مولوی لٹ گئے جی دیتا کی جے مولوی آرو جنہوں دیتا جے تانا دیتا جے جنہوں دیتی جے کھال کر دیجے جنہوں کیا جے مخالفت کی دیجے
نہ اپنے علماء کو ووٹ دیندے ہو، نہ اپنے علماء کو عزت دیندے ہو، نہ اپنے علماء کے پیچھے کھلوتے ہو۔ اس مولوی کو پڑھن آئے امام مسجد کو تے 200 نمازی ہر مسجد وچ ہوندا ہے تے 100 نمازی کی نہیں جرت ہو سکے کھلو کے کہے ساڈے امام دا جرم تے دس پیچھے سے امام نے فرض پورا وہ تہاڈا عالم تہاڈا امام کو شراب بیچ کے پڑھیا گیا، چرس کا کاروبار کرتا سی پولیس پہ گئی، ڈاکے مارنا سی پولیس پہ گئی، تے جدوں تہاڈے امام نے جرم کیتا کوئی نہیں تے پھر تسی امام واسطے کھلونا بھی نہ تے پھر تانے بھی مارو امام لو، پھر گلا بھی کرو امام لو، لیکن اس کے باوجود کہ تسی تنخواہ بھی نہ دیو، تسی عالم نو عزت بھی نہ دیو، تے پھر اس کے باوجود لوگ علم دین پڑھن 15-16 سال اپنے ماں پیو تو دور رہے، اپنے بہن برابر رشتہ داروں تو دور رہے، پردیس دے وچ مشکلات کے باوجود اللہ کے رسول کا دین پڑھن، پھر ساری زندگیاں وقف کر کے آخری سال تک اور تواڈے بچیاں نو قرآن و سنت دی جڑے تعلیم دے دے اور علماء کہندے نے تواڈی نظر وچ اور انہاں دی حیثیت کی ہے، اے نال فرق نہیں پیندا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آمین اللہ فرماتا ہے اے علماء ہونے جنہوں نے اللہ نے میرا وارث بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ رستے پہ تھوڑا کوئی گل نہیں، رسنا نہیں ہوگا، محبت رکھے وہ سبحان اللہ، کوئی خاموش نہ رہے، محبت سے سارے کہے سبحان اللہ۔ جنابی کا نظر آج کل غلط کرنا تے متھے وچ وٹ پا لینا، ناراض ہو جانا، جے گل غلط نہ کرا تواڈے دشمناں دی سازش تواڈے سامنے کھول کے رکھا، قصور تواڈا نہیں کیونکہ تانوں اسی سمجھایا نہیں، اج کل سمجھانے لگا تے دل دے تختیاں تے لکھ لو۔ انگریز دا یہ منصوبہ سی کہ مسلمان اپنے علماء تو دور ہو جان، اے نفرت کرن، اپنی مسجدوں تو دور ہو جان، اپنے مدرسے تو دور ہو جان۔ جدوں ٹی وی چلاؤ جناب مدرسے میں یہ ہو گیا، جدوں ٹی وی چلاؤ مسجد میں یہ ہو گیا، جدوں ٹی وی چلاؤ مولوی نے اے کر دیتا، جدوں اخبار چکو مولوی نے اے کر دیتا۔ میں پوری ذمہ داری نال چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر مدرسے وچ 1% برائی ہے تے تہاڈی یونیورسٹیاں وچ 90% برائی ہے۔ اگر ساڈے مدرسے وچ کوئی ایک برا کام دا کیس سالہ وچ ہوندا ہے تے تہاڈی یونیورسٹی وچ روزانہ ہوندے نے، لیکن کبھی یونیورسٹی دا شور نہیں پیا۔ جو شور پیا ہے مدرسے تے پیا ہے، مسجد تے پیا ہے، علماء تے پیا ہے، بجائے نہیں کہ تھوڑا برائی تو تکلیف ہے، بجائے میں تھوڑے دین تو تکلیف ہے، تھوڑے علماء کو تکلیف نہیں، تھوڑے رسول اللہ دے فیصلے کو تکلیف۔ اشفاق احمد مرحوم بہت بڑا ایک رائٹر گزرے تہاڈی تاریخ دا، اشفاق احمد پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم نے لکھے ایک جگہ پہ، انہیں کہ جدوں کسی کو تکلیف ہوتی ہے اسلام کے کسی حکم کو، اسلام کے کسی حکم کو جدوں تکلیف ہوتی ہے پھر وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ قرآن غلط، وہ یہ کہہ نہیں سکتا نبی کا فرمان غلط ہے، ایک کہے تو لوگ تھام مار دیں گے، پھر وہ کرتا کی ہے کیونکہ انہیں اپنے نفس کو تسکین بھی دینی ہے، انہیں اس فیصلے کی اس گل کی مخالفت بھی کرنی ہے، انہیں مولوی نے غصہ بھی کرنا ہے، وہ کرے گا کہ ایک کہے کہ قرآن کی آیت غلط تھام مرتا ہے، ایک کہے نبی کا فرمان غلط تھام مرتا ہے، پھر مرحوم اشفاق احمد کہنے دے اپنے نفس کو تسکین دین واسطے اور تنقید قرآن تے کرنے واسطے، تنقید محبوب دے فرمان تے کرنے واسطے وہ جنہیں انتخاب کرتا ہے اور مولوی کہنے دے اور مولوی کو گالا کر رہے ہیں، دراصل گال مولوی کو نہیں کر رہا کیونکہ مولوی نے نہ وہ کٹا کھولیا ہے، نہ وہ مچ کھولی ہے، نہ مولوی نے اپنی زمین تے قبضہ کیتا ہے، اور مولوی نے کسی کا اختلاف ہے نہیں، جہاں مولوی کو گال کرتا ہے اور یا رب نے قرآن تو پریشانی ہے یا محبوب نے فرمان۔
اعتراض کی دیں گے سمجھ آ گئی گل لہٰذا انگریز کی سازش سے تھوڑے تو میرے خلاف کہ انہوں دین کو دور کرو مدرسے ویران کرو مسجدہ ویران کرو علماء اور انہوں کے درمیان اتنا گیپ لیا کہ ایک ہے علماء کو تو پتہ کچھ نہیں یہ تو جانتے کچھ نہیں انہیں کیا پتا انہیں ماڈرن لائف کا ہی پتا انہیں یہ نکمے تھے ان کا ذہن نہیں چلتا تھا ان میں صلاحیت نہیں تھی اسکول جا نہیں سکتے تھے گھر والوں نے مدرسے میں ڈال دیا تو اسی کی ہم دی اسی کی اپنی تقریریں چاپ کرنے انہیں کہا بچہ کدھر نہیں چل رہا مدرسے لے آؤ یہ آپ اسی کرنے وہ نہیں کرنا اللہ کا معاف کرنا اچھا آپ اگلے مسئلہ موقع دیتے ہیں کہ مدرسے چون جانا میرے نکمے ہو آپ سب نکمے اللہ صاحب نکمے بابا جی نکمے میں سائنس کے بعد ایک کلاس گریڈ لیا میٹرک کی نکمہ ہوں کہاں لے لیا اکثر کھاٹنے ساڑی نظرہ خراب ہو ساڑی ہاتھ پیر کندے میں دسو کا جلے بیٹھے ہو ماما کیڑی کمی ہے ساڑے سے اسی تھکے نال نہیں جائے اسی شکر کرنے ہیں رب دا کہ رب نے کرم دیتا انہیں انتخاب بنوایا تے اسی گناہگار اسلام پہ آ گئے انتہائی غلط سوچ لوگ کہتے ہیں مولوی کو پتہ کچھ نہیں مولوی جانتے نہیں میں عرض کرا علماء اگر کچھ نہیں جانتے تو پھر دنیا تے کوئی بھی کچھ نہیں جانتا دنیا تے کوئی بھی کچھ نہیں جانتا دلیل میں چیز قرآن کی آیت پڑھی ہے رب فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء اے حبیب اے تیرا کلام اسی تیرے تے نازل فرمایا ہے اور کائنات کی ہر شے کل شیء ہر شے اور اسی کھول کھول کے قرآن وچ بیان کر دیتی ہے آسان کر دیں دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جڑا رب دے قرآن وچ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جڑا رب دے قرآن وچ نہیں اگر کوئی کہے کہ رب دے قرآن وچ اے علم نہیں تیرا مطلب انہیں قرآن نو پڑھے ہی نہیں انہیں قرآن نو سمجھے ہی نہیں قرآن تے خود دعویٰ کر رہے ہیں رب کریم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اے تیری کتاب حکمت حبیب اسی تیرے قلب اطہر تے نازل فرمائیے تبیانا لکل شیء ہر شے کو کھول کھول کے بیان کر دیتا کوئی فزکس پڑھنا رہا جو قرآن پڑھتا ہے کہ وہ انج لگتا ہے کہ جنہیں فزکس قرآن دے وچوں نکلے ایک علم میں اگر کوئی بایولوجی پڑھے کہ وہ لگتا ہے اسی قرآن وچوں ایک چھوٹی جی علم دی نہر نکلی ہے جنہیں نام بایولوجی رکھیا گیا ہے اگر کوئی کیمسٹری والا قرآن پڑھے کہ وہ کہتا ہے کوئی چھوٹی جی ایک نہر نکلی ہے قرآن وچوں علم دی جنہوں کیمسٹری کیا جاتا ہے علم فلکیات قرآن وچوں نکلیا جناب والا علم نباتات قرآن دی آداب ہے جتنے علوم نے سارے قرآن دے وچ نے اور قرآن حبیب کبریات سینے اور دل اقدس سے آیا ہے اور سارے علم قرآن وچ جمع نے اور محبوب دے سینے دے اور رب نے علم نال بھر چھڑیا ہے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میرے علامہ کرو علامہ کرو حالانکہ اسی علامہ نے کوئی نہیں سارے مولانا بھی کہہ رہے ہیں علامہ بہت زیادہ علم آ تو ہے ایسے تک نہیں بنے ان شیخ الاسلام کو چلے کرو نہیں کوئی اسی شیخ الاسلام کو میں جی کوئی خالق کو بھی شیخ رحمۃ اللہ تعالی آج کل ہر بندے شیخ الاسلام ہر بندے شیخ الحدیث ہے ہر بندے شیخ الفقہ مفتی اور مفت مفتی ہاں جی علم رول ہے لقب رول ہے ہر دوسرا بندہ جڑا بڑا علم ہے لیکن میں کی گل سمجھانے لگا مولوی صاحب ہمت میں بھی کہہ رہے مجھے علامہ کہو اچھا جی حضرت صاحب کی پڑھے قرآن پڑھے حدیث پڑھے لہذا مجھے علامہ کہو میں کہا اچھا قرآن حدیث کو پڑھے تو علامہ ہوگا جی بالکل تو میں کہا چاہتے ہیں مجھے دسو کہ قرآن میں کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ انہوں نے لب ہلے کہ امت کو قرآن بھی عطا ہو گیا تے حدیث بھی عطا ہو گئی
اور جنہاں دے لب مبارک ہلن کوئی لفظ جملے نکلن انہاں نوں پڑھ کے تو علامہ بن گیا تے علامہ بن کے انہاں دے علم دے اوتے ہی اعتراض میں سمجھانے پایا تو پچھلے پڑھنے کے آگے جو مطلب نہیں پچھلے کو سمجھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلن تے امت کو قرآن لگتا امت کو بخاری اور مسلم اے حدیث کی کتب مل گیا انہاں پڑھن تو بعد ایک علامہ صاحب جبا شبہ پا کے جناب کہہ پا کے کہ علامہ نے کہو تے رس کر لے میرے علامہ کیوں نہیں کہ میں علامہ ہوں میں کہا علامہ صاحب پڑھے کی ہو قرآن پڑھا ہوں حدیث پڑھا ہوں قرآن حدیث پڑھنے کے بعد میں علامہ ہوں تے میں کہا سونے جنہ دیا گلا پڑھ کے تو علامہ میں انہوں نے رب خود کتنا علم عطا فرمایا فرق بس ہے تو گلا پڑھیا ہے لیکن گلا والدہ تیری نسبت کوئی نہیں تے تیروں میں قرآن سمجھ آیا وہ محبوب کا فرمان سمجھ آیا ہے اور ساتھی نسبت پہلے مدینے والے میں نال ہے پھر انہوں نے برکت نال جنہیں قرآن پڑھیا ہے مصطفیٰ کا فرمان پڑھیا ہے رب نے ان کو علم نافع عطا فرما دیتا گرامی کے حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل قرآن ہر شے دا علم اپنے اندر قرآن دے اندر کوئی علم کائنات ایسا نہیں جنہیں موجود نہیں آج قرآن تو دور ہو کے لوگ چند انگریزی کتابوں پڑھ کے کہہ رہے کہ میں بہت بڑا بینکر میں بہت بڑا فلاسفر میں بہت بڑا دانشور میں بہت بڑا انجینئر میں بہت بڑا ڈاکٹر میں بہت بڑا وکیل اور علماء تے دنیا کا پتہ کوئی نہیں پھر مرزا علی بن کے کچھ چاہے یوٹیوب تے بیٹھ کے علماء کو بکواس کر دے سارے دنیا دار انہاں دی سن کے جناب کر کے ٹھیک کردا سارے علماء جہاز نہیں اڑا سکتے سارے علماء میزائل نہیں بنا سکتے سارے علماء جناب یہ نہیں کر سکتے سارے علماء وہ نہیں کر سکتے اور میں کہ پاگلا تو کبھی اپنی تاریخ پڑھتے سی جنہوں تو فزکس کی کتاب کھولے گا تے سب تو پہلے چیپٹر دے وچ قرآن دی آیتاں لبن گیاں پھر دوسرے چیپٹر دے وچ تینوں دسیا جائے گا کہ اے مسلمان علماء نے جنہوں نے فزکس نو ایجاد کیتا ہے جنہوں نے کیمسٹری نو ایجاد کیتا ہے جنہوں نے بایولوجی نو ایجاد کیتا ہے اور دنیا جنہوں جہالت دے اندھیرے وچ ڈوبی سی اور دنیا کو اگر کوئی علم دے رہا سی تو اسلام دا منن والا عالم ربانی دے رہا امریکہ کچھ بھی نہیں سی بڑے مسلمان علماء دنیا میں دس رہ سن کہ ایوی کوئی علم دے ایوی کوئی علم دے ایوی کوئی علم دے چند سورج نے فاصلہ کی ایک بڑا سوال ہے نماز سے اور سارے علماء نے تاریخ پڑھو تو سی بہت پہلے حل کر چھڑے اعلیٰ حضرت مجدد نبی امام شاہ احمد رضا لوگوں کو تکلیف ہی کام جو کسی نہ علم کا مقابلہ نہ ہوگا تو پھر تو میں تا پھر بکواس کا پھر جہالت کا اظہار اعلیٰ حضرت ورگا علم دے اعتبار نال تقوی دے اعتبار نال اور رسول اللہ دے عشق دے اعتبار نال عالم اس تقدیر شاعری کو پیدا ہو وہ عالم ربانی کے میاں شیر محمد اعلیٰ حضرت شریف پوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ جو ہو کے آئے نا واپس تشریف لے آئے تے فرماتے نے عجب بچر دیکھے ہے وہ بول رہے ہیں دیکھے تو آپ سمجھ نہیں آئے اور فرماتے نے جب میں امام عشق و محبت کھول گیا نا ملن تے میرے یہ محسوس ہویا جب مدینے دے تاجدار کلام فرما رہے ہیں احمد رضا لکھی جا رہے ہیں اور جڑا اس مقام تے ہوئے انہوں احمد رضا کہنے لے علی گڑھ یونیورسٹی کا میتھ کا پروفیسر ایک مسئلے کھلج گیا پریشان ہو کے انہیں کہا میں یہاں پہ جانا ہوا اور بڑے بڑے میتھمیٹک کے ماہر نے بڑے بڑے علم ریاضی کے ماہر نے انہیں کو جا کے مسئلہ حل کروانا ہوا جلو چلا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ایک مرید میں ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا پروفیسر صاحب کدھر کا ارادہ ہے کہنے لگے میں یہاں چلا ہوا علم ریاضی نے ایک سوال ہے کہ مسئلے میں جب پھنس گیا ہوا حل نہیں ہو رہا انہیں کہا یہاں تے تو جا
بریلی وال منہ کر لے اوتھے احمد رضا موجود ہے انہوں جا کے مسئلہ دس دے امید ہے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا تیرے یورپ جانا نہیں پائے گا وہ کہنے لگا بھلا مولانا بھی ریاضی کا مسئلہ جانتے ہیں کیسی بات کرتے ہو وہ لگا چھاٹے نہ گلہ لو ایک باری چاہتے سے پروفیسر دل تے پتھر رکھ کے امام احمد رضا کی خدمت میں چاہیا احمد رضا کے سامنے بیٹھ کے جنہوں گل کی تھی آپ نے فرمایا ایسے ٹائم دے ہوتے میرے کو تھوڑا جہا فرصت والا ٹائم ہے میں کوئی گل سنا گا اور ٹائم آ گیا پروفیسر سامنے بیٹھ گیا اعلیٰ حضرت نے قلم کاپی پھڑائی لکھو کی مسئلہ ہے انہوں نے لکھیا لکھ کے اعلیٰ حضرت نے پھڑایا اعلیٰ حضرت نے چند منٹوں دے وچ اور اشکال حل کر کے جنہوں کاپی انہیں سامنے رکھی اور کبھی کاپی دیکھنا ہے کبھی احمد رضا نو دیکھنا ہے اور دنیا نو کہنا ہے اور لوگوں چلے ہوئے ہو اور علم تے اتنی کمدا جے جتھے رب نے قرآن و حدیث کا فہم عطا مرید کرو آیا علی گڑھ یونیورسٹی تو شخصیت نظریات لیکن اللہ والے نے کو دکھتا ہے نا چند منٹ دل بھی بدل جاتی ہے روح بھی پھیل جاتی ہے مرید ہو گیا اللہ حضرت لہذا پہلے گفتگو کا حصہ ہی سی پتہ نہیں میں تو سمجھا پایا کہ نہیں دشمن کی سازش میں ناکام پڑھاؤ اپنے مدارس اور اپنے علماء مضبوط کرو ایک لکھ لو میری جس دن مدرسے نہ رہے علماء نہ رہے اسلام کا نقصان وہ ہوئے گا جڑا کسی میں قریب پار نہیں سکا پہلے علماء موجود ہیں مدارس موجود ہیں پھر چند چند ہیں سونا علی علماء موجود ہیں مدرسے موجود ہیں لیکن حکومتاں اپنی مرضی کے بندے لیا نے راتی 11:30 بجے چند چڑھ جاتے نکلنا نہیں چڑھ جاتے کیوں حکومت نے چیئرمین اپنی مرضی کا لیا جڑا وقاف کا ملازم ہے جی علمی قابلیت کوئی نہیں انہوں لیا اس واسطے کیا کہ جو اسی کہیں چپ کر کے سین کر دیں علماء موجود رہے مدارس موجود رہے لیکن کھیڑ دیتا گیا اگر علماء نہ ہوئے مدارس نہ ہوئے تو پھر سوچو کی کیتا جائے گا پھر ساڑھے پلے کچھ نہیں رہ دیتا جائے گا اس واسطے خوش نصیب نے جنہوں نے رب نے پڑھان کی توفیق دی تھی اور خوش نصیب نے ہو جنہوں نے رب نے انہاں دی خدمت کا موقع عطا کر دیتا عزیزان گرامی قدر اے یاد رکھنا دین دی راہ تے پیسہ بھی اودا لگتا ہے جنہیں پیسے کو رب رسول قبول کر لیں اربا خربہ بدی اس شہر سے موجود ہے پاکستان سے موجود ہے لاہور سے موجود ہے لیکن انہوں نے پیسہ نہ مسجد تے نہ مدرسے تے نہ دین تے طالب علم تے نہ کسی کتاب تے نہ کسی عالم تے انہوں نے پیسہ لگتا ہی نہیں اور وہ کون ہو اگر انہوں نے رب انہوں نے پیسے کو قبول کرے تو کون نے نہ لان لیکن وہ نہیں لاندے مطلب رب رسول انہوں نے پیسے کو قبول نہیں کیتا اور ایک بھائی اپنے پرانی شکایت لے کے مدینے دے تاجدار کی خدمت چاہ گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا ہے پرا ہمیشہ تھوڑے کول بیٹھا
बेकार हो जाएगी। आलिम पढ़ावा की करेगा, उसी तरह तनख्वाह कोई नहीं, 8-10 हज़ार इसकी करेगा, गुजारा किन्हें करेगा, जिंदगी किस तरह गुजारेगा, फ्यूचर तबाह हो जाएगा। एक तो फ्यूचर लेके बैठ गया सर, अंग्रेजी मीडियम बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्यों फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, गाड़ी आ जाएगी, कोठी आ जाएगी, मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो डॉक्टर मानी अमेरिका तो पढ़ गया, डिग्रियां जनाब पा चुके हैं, 5,000 रुपया मशवरे की फीस, बहुत बढ़िया लिखा, बड़ी गड्डी बड़ी कोठी, अंग्रेजी तो थले गाली नहीं। अब्बा जी का आखिरी वेला आ गया, अब्बा जी का गुस्सा फंसे है, निकल नहीं हूँ डॉक्टर साहब ने कहने भाई कोई काम करना नहीं करो, गला मेरे हाथ खड़े, मैं जो कुछ जितने टीके ला सकता सब ला सकते हैं, इसको देखो नहीं हो हाथ खलोते नहीं मेरे चंगा फ्यूचर देते हैं तो हाँ जी। फिर मौलवी मुसीबत करने मौलवी साहब है नहीं, कोई मौलवी साहब इनका पीछे कभी क्या है, सब शक्ल नहीं सी, इनके पीछे मैं बात करूं, इनके पीछे पढ़ूं, इनका कुछ स्टैंडर्ड है। मैं तो नमाज भी वहां पढ़ता हूं जहां पराठों में मौलवी साहब आते हैं, ये मोटरसाइकिल साइकिल वाले इनके पीछे नमाज पढ़ूं, लेकिन हुण जो प्यो दे बनी तो हुण ही याद आया, जाके कह लगे मेरी डॉक्टरी जवाब दे गई, अब्बा जी बहुत तकलीफ है चले, रूह नहीं निकल रही, मेरी डॉक्टरी जवाब दे गई, मैं आज जाके रो रहे अपनी लाचारी और बेबसी दे, मैं भुलिया रहा सारी जिंदगी के मैं कोई बहुत बड़ा सूरमा बन गया, लेकिन हालत है कि अब्बा जी की जान फंसी, मेरी डॉक्टरी जवाब दे गई। मौलवी साहब तुम्हारे कोई हल है कि मौलवी साहब ने क्या हल है में चल जरा मेरे अपने अब्बा जी को लेके, अब्बा जी के कौन मौलवी साहब आए, सिर देखो लेके और नच तो पड़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। ओए ऐसा पढ़ते जाते सर अब्बे की शक्ति कट दी जाती सी, यासीन की तिलावत बाद च पूरी हुई, अब्बा जी की रूह पहले खैरियत नाल परवास कर सारे दुनिया में वो देखो पैसे को परेशानी वाली ना नहीं लगा क्योंकि ना लेना फिर हो सकता है को हेल्प भी बैठे हो हेल्प लगा दो वो ध्यान में मौजूद है को वजीर आला है स्पीकर है वजीर आज़म कोई कमी नहीं सब कुछ है एवं डाल लिया कह गया कुर्सी चली, फिर उन्हें अपने कोठी ने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया, उन्हें कहा कि मदरसे के बच्चे दे लिया मतलब सचिया का गंदा से मदरसे के बच्चे लिया, उन्हें क्या आज तो मदरसे के बच्चे ने की लोड़ पै गई, तो सीधी वही नहीं कि मदरसे बंद कराने के चक्कर थोड़ियां असम्बलियां ते कानून नहीं बनते कि मदरसे की फंडिंग नहीं होनी चाहिए, मदरसे को कुर्बानी की खल नहीं देनी चाहिए, मदरसे में रिश्ते जनाब दहशतगर्दी होती है, मदरसों में तो इंतहा पसंदी होती है। आज तो की नहीं याद आ गए ने उन्होंने कहा मेरे किसी ने किया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 1.25 लाख बारी पढ़ाओ ते तुम्हारी हुकूमत बच सकती है, ते ये होर ते कोई पढ़ नहीं सकता, मदरसे दे तालिब इल्म लियाओ वो पढ़ दे ताकि साडी हुकूमत बच जाए। और चलिया हली भी नहीं समझ आती कि जिथे तेरी हुकूमत भी बेबस, जिथे तेरा इल्म भी बेबस, उथे मदरसे दे तलबा दे पैर लगदे ते रब खैर फरमा देता है, क्यों ना खैर फरमावे। आमिना दे लाल मदीने दे ताजदार फरमाते हैं जो दीन पढ़ने वास्ते तालिब इल्म अपने घरों चलता है, बाप फैसला करता है कि मैं अपने बच्चे को दीन पढ़ने वास्ते सुबह मदरसे छड़ के आना है, सुबह उठ के जो मां बच्चे को नवे कपड़े पवा के तैयार करती है ते बाप की उंगली फड़ के उन्हें लेके घरों पैर बाहर रखता है कि मदीने दे ताजदार फरमाते हैं उस बच्चे का पैर घरों बाहर निकलता है,
انہیں کو چاہے بلوچستان کو کھلیا جامعہ نظامیہ لاہور داخلہ ہے وہ بلوچستان ٹرین کے اتنے جناب 22-24 گھنٹے حدیث پاکی دستی ہے ایک ایک پیر والا فرشتے نے پانا ہوتے علیوں نے بسم اللہ پڑھی نہیں دے جو پڑھے گا پھر وہ مقام کی ہے سبحان اللہ علی کیوں کرو چلے مدرسے والے پورے ہیں پھر اگلی گل بھی سن لو گل میں مکائی اے جڑا استاد اور شاگرد یا دین پڑھنے والے طالب علم اور دین پڑھانے والے استاد یہ بھی ایک کمال اور عجب رشتہ میں گل جی شروع کی تھی اور سمجھا لوں آپ نے جٹ کے پڑھا بیٹھے ہو گل میں سمجھ رہے ہیں یہ جڑا نا انگریز کی چال کو ناکام کرنا ہے میں کہوں دس سکتا ہے کوئی وہ بھی سازش مدرسے بند کرو مسئلہ بند کرو یہ انہوں کی سازش ہے وہ کہنا جی انہوں نے دل چ پایا سارے لوگوں کے بچے کا مستقبل کو زندگی مولوی بن جائے مستقبل کو زندگی بچے اچھا جڑا مستقبل تسی دے رہے ہو بچے جنہوں تسی سمجھتے ہو مستقبل وہ کی 60-70 سال کی زندگی وہ تسی جنہوں مستقبل سمجھا چنگا کار چنگی گھڑی یہ بہتر مستقبل اچھا جو مر کے وہ ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب قبر جا کے وہ پھر کی بڑھے گا کبھی یہ بھی سوچے تو جو ہے نہیں کر رہا سمجھ آ رہی ایک کے ساتھ چل رہے ہیں مستقبل جڑا 70 سال تک ہوئے گا 60 سال تک ہوئے گا اس کو تیرے نہیں مر کے جو قبریں پہنے قبر والا مستقبل کی وہ بھی بچے نے سوچیا تے جے نہیں سوچیا تے پھر اپنے بچوں سے دشمنی نہیں کرنا جو بچے کو اسی کر لے کے پوری اسی کو بھی اتر جانا سی لاہور تے سڑک کو شریف جا کے سی کہی یار تے رکھو کی چھوٹی بڑا ایتے ذرا این کر وہ تے 40-50 سال سڑک کو لا دے تو کو کی چھوٹی تیار کر لے ساج لے او کو جناب بندہ آ جائے کو چل نہ لاہور وہ میں دیتی رہا چل لو تیری منزل لاہور پہنچ کے کیوں رہنا وہ رونجا مار کے کھینچ کے گھروں کڈے تے بچہ روئے گا تڑپے گا پیو نوں دعاواں دے گا تو دعاواں دے وہ کہے گا چلیا جی منزل لاہور سی پھر ایتھے کیوں رب کرے سمجھ آ جائے اور منزل قبر ہے تو پھر ایتھے جو اونچا پہننی ہے پھر تے پٹو گے پھر اوتھے کمرے تو ہی تڑپے گا تے وہ بھی تڑپے گا بہتر نہیں کہ زندگی چلو انج دی راہ پا جا کہ تیری بھی قبر ٹھنڈی ہوئے تے اودی بھی قبر سویرا نہ ہوئے مستقبل تے ہوئے تیرا قبر اچھے قبر بار لگڑا مستقبل انہیں جی مہاں کے دیکھی جائے یہ بھی جو بلا بڑا سونے میں دیکھی نہیں جائے گی پھر دکھائی جائے ایڈا تو دیکھ کرنا کہ تو دیکھ کر جو کا رہنا نہیں تے کچھ ایل کرو کہ تواڈے بچے اپنی قبروں وچ سوکھے رہن چلو میں تو سپر دادے دی قبر کینو پتہ تواڈے چ اپنے پردادے دی قبر دا کینو پتہ 1 2 3 4 بندے 5 بندے کتنے کہ نہیں تو ہے 150 بندہ 150 بندے 5 بندے پردادے دی قبر دا پتہ 145 لوگ پردادا کتنی جگہ سے پہنا ہے تیجی جگہ والا تھا خون کو نہیں پتا اپنے خون نو اپنے تو تیجے والے دا ساڈا تو شاید دوجے والا نہیں پتا جنہیں اگے جا رہے ہیں سوال جنہوں پردادے کی قبر کا نہیں پتا اور پردادے سے دعا کرنی اچھا چلو دادے کی قبر کا سارے نہیں پتا ہونا سال اس کی کوئی جاتے ہو دادے کی قبر ایک اللہ سمجھنا ہے سونے ہیں جب اس قبرے پہ ہے کہ جونیئر پیچھو بلا چھکنا ہے پھر وہ قبر واسطے کو بچے کو ایڈا تے تیار کر جائیے کہ وہ نہ پیچھے کو ہاتھ نہ نہیں چکنا نہ ہوئے قبر کچھ تے سوکھ لینا ہے وہ تیرے مستقبل دی فکر ہی کوئی نہیں جے بچے کو پا دے وہ دین والے راہ دنیا دے جو ہے سو ہے تھوڑی قبر اشر ایڈی سونی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا
कसी होगी, मारा मारी होगी, हर बंदा परेशान होएगा। यौमइज़ि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह। मां प्यो भी औलाद को नसर में कहेंगे या अल्लाह साडे बदले इन्हां नूं लै सानू बख्श। इतना सख्त दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान के हाफिज होण ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान का हाफिज ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन अम्मी अबू रब इंज दा ताज पवाएगा जिहदी रोशनी सूरज तो भी ज्यादा हो। जेड़ा रब मातो ताज एडे सोहने पवाएगा वो रब फिर कबर से सुख किड्डा देगा। कई बार रिवायत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे हराम को हराम हलाल को हलाल जाए। फरमाया अल्लाह उसके वास्ते जन्नत वाजिब कर दे। सुभान अल्लाह और अल्लाह जन्नत दाखिल फरमा दे। और 10 ऐसे बंदे उसके खानदान के जिन्हां ते जहन्नम वाजिब हो चुकी है। फैसला हो गया होगा फाइनल ए जहन्नमी ने रब उस हाफिज़े कुरान दी सिफारिश और शफाअत नाल उन्हां 10 जहन्नमियां नूं जहन्नम तो आज़ादी दे के जन्नत दा परवाना अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बहुत बोली जी सुभान अल्लाह कह रहे कोई गल असि तो जोर ला ला गला बिठाया तो तुसी उन्हीं कह बैठे बैठे मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह। तेरी पाक फरमाने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु जन्नह व शफ़अहु फी असरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहु नार। फरमाया ऐसे 10 बंदे जिन्हां पे जहन्नम वाजिब हो चुकिया होएगा रब हाफिज़े कुरान दी सिफारिश और शफाअत दी बरकत नाल और ओदे नाल ताल्लुक और रिश्तेदारी दी बरकत नाल उन्हां जहन्नमियां नूं जन्नत अता फरमा देगा। मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते अपने विजदान के मुताबिक वो मंजर पेश करने की कोशिश करना कि जनाब वाला 10 बंदियां नु फरिश्ते रब दे हुक्म नाल फड़ के जहन्नम में लेके जा रहे होंगे। अगे हाफिज़े कुरान खलोता होएगा और फरिश्ते नु कहेगा खलो खलो किधर जाते हो। फरिश्ते कहेंगे इन्हां नु जहन्नम दा हुक्म हो गया असि जहन्नम में लेके जा रहे हैं। और हाफिज़े कुरान कहेगा नहीं नहीं ठहर जाओ ए जहन्नम में नहीं जा सकते ए ते मेरे ने। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ले जावा ए हाफिज खलो के कहना कि जहन्नम में नहीं जान दियागा। रब फरमाएगा और मेरे नाल वादा कीता है लिहाजा ए भी मन्नो के जन्नत में चले जाओ। लेकिन शर्ते में कुरान पे अमल करना हुए एक ही साडे को ऑप्शन दा नहीं मां पियो कहंदे ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ 2 ਚੰਡਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਾ ਉਸਤਾਦ जुल्म हो रहा है बच्चे पे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर तरीक़त